بطور وسیلہ، اور اللہ نے قبول کیا، اور وہ جو غار کے منہ پہ ایک پتھر آ گیا تو وہ ہٹ گیا اور سارے نکل گئے وہاں سے، اور مصیبت سے ان کو نجات عطا ہو گئی۔ کیا تھا؟ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کیا، دعا سے دعا کر کے وسیلہ پیش کیا، اور یہ وسیلہ حضور فرما رہے ہیں کہ یہ شرک بدعت نہیں ہے بلکہ فرمائیں جائز ہے۔ حضور نے فرمایا نا اپنی امت کو، اسی لیے اکثر لوگ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ میں حاجیوں کی خدمت کرتا ہوں، اے اللہ تعالیٰ میں مدرسے کی خدمت کرتا ہوں، تو مجھ پر کرم فرما دے، میں تیرے گھر کی خدمت کر رہا ہوں، مسجد کی خدمت کر رہا ہوں، اے اللہ تعالیٰ میں تیرے بندوں کی خدمت کرتا ہوں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہیں، کسی کو کوئی مشکل پیش آتی ہے آگے بڑھ کے اس کی مدد کرنے کو تیار رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ میں ان لوگوں کی خدمت کرتا ہوں تو تو مجھے بخش دے، میرے معاملات کو آسان کر دے۔ تو یہ وسیلہ پیش کرنا، ایسا کرنا جائز ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور چیز ہوتی ہے، ہم دعائیں مانگتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی تو قبول کر سکتا ہے نا۔ میں گھر میں بیٹھ کے دعا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم خانہ کعبہ جاتے ہیں۔ ہمارا نظریہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں خانہ کعبہ جائیں گے، وہ زیادہ مبارک جگہ ہے، وہ زیادہ مبارک جگہ ہے، وہاں پہ 24 گھنٹے رحمت و برکتوں کا نزول ہوتا ہے، تو وہاں میں دعا مانگوں گا جلدی قبول ہو۔ میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جاؤں گا تو وہاں پہ میرے سرکار تشریف فرما ہے کہ میری دعا جلدی قبول ہو جائے گی۔ مطلب ایک ایسی جگہ میں چلے جانا جو متبرک ہے، مبارک ہے، رحمت و برکت بھری ہوئی ہے، تو ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ادھر جائیں گے جو دعا جلدی قبول ہو جائے گی۔ قرآن پاک میں کیا ہے؟ زکریا علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور ان کے گھر اولاد نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، تو کہیں پہ بھی دعا مانگتے ہیں، کیا انہوں نے نہیں مانگی ہوگی؟ کتنی انہوں نے دعائیں مانگی ہوں گی، کتنی انہوں نے دعائیں مانگی بھی، لیکن مریم علیہ السلام ان سے عمر میں بہت چھوٹی ہیں، وہ ان کی پرورش کر رہے ہیں، اور وہ خاتون ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، وہ ماں نہیں بنی، ابھی وہ چھوٹی بچی ہیں، اور اپنے حجرے میں، اپنے کمرے کے اندر، کمرے کو حجرہ کہتے ہیں، چھوٹا سا کمرہ، تو اس میں وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ وہ جب چلے گئے، جب واپس آئے وہ کھانا پینا دینا بھول گئے نا، مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے ان کے ذہن سے نکال دیا گیا۔ تو کیا ہوا کہ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا، دروازہ کھولا تو اندر پھل پڑے ہوئے، بے موسمی پھل پڑے ہوئے، مطلب جیسے آج کا تو دیکھیں نا مالٹے کا موسم ہے، موسمیوں کا موسم ہے، اور اس موسم میں اگر ہمیں تربوز مل جائے، ایسے تو بڑا بے موسمی پھل ہو جائے گا نا، تربوز کے موسم میں ہمیں مالٹے مل جائے تو بے موسمی پھل، تو بے موسمی پھل وہاں موجود ہیں۔ تو وہ اللہ کے پیغمبر اس چیز کو جانتے تھے کہ یار یہ یہاں پر اللہ کی بندی مریم علیہ السلام عبادت کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت کی وجہ سے ان کے حجرے کو اتنا مبارک بنا دیا اور ان کے اوپر اتنی رحمتوں کا نزول کیا کہ بے موسمی پھل ان کو عطا کر دیا۔ تو زکریا علیہ السلام وہاں پر کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، جیسے میں نے یہ معجزہ دیکھا تو انہوں نے وہاں پر کھڑے ہو کے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ جیسے تو نے مریم علیہ السلام کو، اپنی پاک بیوی کو، بندی کو بے موسمی پھل عطا کیے، اسی طرح مجھے بھی بے موسمی پھل عطا فرما۔ نبی نے دعا کہیں پہ بھی کرتے ہو جانے کی، لیکن انہوں نے اس جگہ کو وسیلہ بنایا، انہوں نے اس جگہ کو وسیلہ بنا کر، یہ قرآن پاک میں بیان کر رہا ہوں، یہ میں اپنے سے نہیں کہہ رہا، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اسی طرح مریم علیہ السلام کی عبادت گاہ میں زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، عرض کی میرے مولا مجھے اپنی جناب سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو یہ دعا کا سننے والا ہے۔ تو اندازہ کریں کیا تھا اس جگہ، مطلب عبادت گاہ میں، تو مطلب یہ ہوا کہ نیک عمل کا وسیلہ بھی پیش کیا جاتا ہے، اللہ کے حضور قبول ہوتا ہے، اور دوسرا نیک جگہ کا، اچھی جگہ کا، مبارک جگہ کا، اسی لیے دیکھیں نا ہم جاتے ہیں داتا دور جاتے ہیں، دعائیں ادھر بھی قبول ہو جاتی ہیں، لیکن ہم داتا دور جاتے ہیں قرآن پاک کے مطابق، جہاں پہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہاں پہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے نا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، سبحان الذی اسری، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ وہ اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام کی سیر کرے گا۔ اب مسجد اقصیٰ کی ارد کی جگہ کو اللہ تعالیٰ نے برکت والا بنایا، بارک حولہ لنریہ، اللہ تعالیٰ وہ برکت والی کیوں ہے؟ پتہ چلا
مسجد اقصی کے ارد گرد اتنے انبیاء کے مزارات ہیں. تو جہاں پہ انبیاء کے مزارات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ برکت والی جگہ ہوتی ہے. جہاں پہ اللہ کے نیک لوگ بابرکت لوگ موجود ہوتے ہیں, جب ہم ان کے پاس جا کے دعا کریں گے تو ہم اصل میں ان کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. قرآن سے ثابت ہے نا, قرآن پاک میں جو میں نے بھی آیت پڑھی معراج والے سے آیت پڑھی جاتی ہے, سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے, سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے. تو دیکھیں کہ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہے ہیں کہ نیک عمل کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے اور اللہ قبول کرتے ہیں, اور یہ کوئی شرک و بدعت نہیں ہے. اندازہ کریں, ہم یہ نہیں کہتے کہ وسیلہ پیش کریں گے تو دعا قبول ہوگی, نہیں, وہ بغیر وسیلے کے بھی کوئی بھی وسیلہ نہ پیش کرو پھر بھی قبول کر سکتا ہے. لیکن وسیلہ پیش کرنا کا حکم اللہ تعالیٰ نے خود دیا. یہی باتوں کا ذکر کرنے کا کیا ہے کہ اس رستے سے بھی تم میری بارگاہ میں آ سکتے ہو, تم ایسے بھی میری بارگاہ میں, رستہ تو جانے کی کتنے ہیں نا, مسجد میں جانا تو مسجد میں ہے, جانا تو اللہ کی بارگاہ میں ہے, لیکن ایسے لوگوں کے ہو کے جائیں گے جو ان سے اس کو محروم ہے, اس کے رستے سے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہاری یہ باتیں جلدی قبول کر لوں گا. اسی طرح دیکھیں یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام, ان کی جدائی میں رو رو کر نابینا ہو گئے, آنکھوں کا نور چلا گیا, نابینا ہو گئے. اب جب ان کا نور کیسے آیا آنکھوں کا, تو یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض بھیجی. خود بھی نبی ہیں, جن کو بھیجا جا رہا ہے وہ بھی نبی ہیں, کتنی بڑی نبی ہیں, اندازہ کریں. اور جب سیدنا یوسف علیہ السلام کا کرتا, وہ کرتا جب ان کو کنویں میں ڈالا گیا تو جبرائیل امین لے کر آئے تھے اور وہ انہوں نے پہنا تھا, وہ کرتا جب یعقوب علیہ السلام اپنی آنکھوں کو لگاتے ہیں تو اسی وقت ان کی بینائی واپس آ جاتی ہے. ابھی کیا ہے, ایک نبی دوسرے نبی کے کرتے کو وسیلہ بنا رہا ہے, وسیلہ